بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، موجود ہوں میں اس ٹائم مسجد میں۔ آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے یہ مسجد ہے۔ اس مسجد کا نام ہے مسجد عریش۔ ناظرین، اس مسجد کو عریش مسجد کے نام سے جانا جاتا ہے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں یہ مسجد جو واقع ہے، یہ مسجد بدر کے مقام پر واقع ہے، اور اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، کیونکہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگا تھا وہ خیمہ کھجوروں کے پتوں کا لگا تھا، اور عربی زبان میں عریش کو کھجور کی چھڑی کہا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد عریش کا رکھا گیا ہے، اور اسی نام سے اس مسجد کو جانا جاتا ہے۔ میں آج آیا ہوں مسجد عریش میں، جو جہاں غزوہ بدر ہوا تھا، بدر کے مقام پر۔ اب تو یہ بدر ایک چھوٹا سا شہر بن چکا ہے جو پہلے نہیں تھا۔ اب یہ دیکھیں، لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اس مسجد میں اور نفل ادا کر رہے ہیں، اپنی ضروری دعائیں مانگ رہے ہیں، اور میں آپ کو باہر کا نظارہ کرواتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ باہر کا موسم ہے، کتنی تیز آندھی چل رہی ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت تیز آندھی چل رہی ہے، اور یہ سامنے چھوٹا سا ایک شہر ہے بدر کا مقام کا، اور یہ ادھر لوگ دیکھیں، میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ بہت ہی زیادہ تیز آندھی چل رہی ہے، اور اس آندھی میں کی وجہ سے تیز مٹی تھی وہ اڑ رہی ہے۔ میں آپ یہ دیکھیں میرے سامنے ناظرین، یہ وہ مقام ناظرین، یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو غزوہ ہوا تھا، اس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 صحابہ کرام تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے اپنے فرشتوں کو آسمان سے نیچے اتارا تھا، اور مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح نصیب ہوئی تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اے اللہ اگر آج تیرے دین پر یہ غالب آ گئے تو قیامت تک تیرے دین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرماتے ہوئے اس جگہ پر مسلمانوں کو کفار کہہ لیں، قریش مکہ کہہ لیں، ان کے خلاف مسلمانوں کو فتح نصیب کروائی تھی۔ یہ وہ میدان ہے جس میدان پر کفار کے ساتھ جنگ ہوئی تھی۔ غزوہ بدر مسلمانوں کی پہلی جنگ جو ہوئی تھی وہ ادھر ہوئی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنگ میں خود شرکت کی تھی، اور اسی وجہ سے اس کو غزوہ کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ جو آپ سفید کلر کی مسجد دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ لگا تھا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیمہ کھجور کے تنوں اور پتوں سے لگا تھا۔ اسی کی وجہ سے اس مسجد کو مسجد عریش کہا جاتا ہے، کیونکہ عربی میں تنے وغیرہ جو کھجور کے ہوتے ہیں اس کو عریش کہتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں سامنے کتنی طوفان آیا ہوا ہے، بادل بالکل گہرے بادل آ چکے ہیں، ابھی یہ بارش بھی شروع ہو چکی ہے، ابھی یہ بارش تیز ہونا شروع ہو چکی ہے، اور میں مسجد کی بالکل رائٹ سائڈ پر موجود ہوں، اور بارش آہستہ آہستہ تیز ہونا شروع ہو رہی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں سائڈ پہ لوگوں نے اب تو گھر وغیرہ بنا لیے ہیں، کچے گھر پکے گھر دونوں گھر بنا لیے ہیں، لیکن جب اس وقت جنگ ہوئی تھی تب یہ کوئی بستی نہیں تھی، لیکن اب ماشاءاللہ یہ علاقہ آباد ہو چکا ہے، ایک چھوٹا سا شہر کہہ لیں یا قصبہ کہہ لیں۔ ناظرین، ابھی بارش بالکل ختم ہو چکی ہے۔ بارش ختم ہونے کے بعد بہت تیز بارش ہوئی تھی۔ اس جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ پانی کھڑا ہوا ہے، اس مقام پر پانی کھڑا ہوا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی بارش ہو رہی تھی، لیکن بارش ختم ہونے کے بعد آپ دیکھیں لوگ باہر آ چکے ہیں دوبارہ سے۔ میں یہ دیکھیں سارے اوپر جو گھاٹی پہ کھڑے ہیں، یہ سب کے سب لوگ ادھر زیارت کے لیے آئے ہیں بدر کے مقام پر، اور میں اس جگہ پر کھڑا ہوں، اور یہ لوگ آپ دیکھیں یہ بھائی صاحب ہیں ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں بھائی صاحب؟ الحمدللہ۔ عمرے پہ آئے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ کدھر سے آئے ہیں؟ پاکستان سے؟ ہم پاکستان سے آئے ہیں۔ تو آپ پہلی دفعہ اس جگہ پہ آئے ہیں؟ پہلی دفعہ وزٹ کیا ہے۔ آپ کو اس مقام کا پتہ ہے یہ کیا چیز ہے؟ نہیں، اس مقام میں بتاؤ، اس مقام کا جو بھائی نے بتایا تھا کہ یہاں پر سے ابو جہل کو جہاں پر ہوا تھا وہاں پر نشتہ نبوت کیا گیا۔ میں اسی میدان میں گھوم رہا ہوں جس میدان پر جنگ ہوئی تھی، غزوہ ہوا تھا، اسلام کا پہلا غزوہ ہوا تھا، اور اسی غزوے پہ مسلمانوں نے
فتح حاصل کی تھی کفار کے مقابلے میں۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ سب کے سب لوگ اس مقام کی زیارت کرنے آئے ہیں۔ یہ میدان وہ ہے، ابھی تو ادھر جڑیاں بوٹیاں درخت وغیرہ آپ کو کھجور کے درخت تنے وغیرہ سب نظر آ رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ بالکل خالی تھا۔ آگے آپ کو ابو جہل کی میں قبر دکھاتا ہوں، جو پیچھے پہلے وہ بتا رہے تھے لیکن نہیں، وہ آگے ایک قبر ہے جدھر لوگ سب کے سب اکٹھے ہوئے ہیں اس جگہ پر۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اس میدان پر کنواں ہوا کرتا تھا، اور اس کنویں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ تمام کفار کی لاشوں کو پھینک دو اس کنویں میں، اور وہ کنواں وہ آگے ہے۔ یہ دیکھیں یہ لوگ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو آپ کو بڑا سا ایک ٹیلا نظر آ رہا ہے، پتھروں کا ڈھیر نظر آ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے جدھر ابو جہل جب قتل ہوا تھا اس میدان پر، اور اس جگہ پر اس کی قبر ہے۔ اس کے بارے میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری بتاتا چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کو شکست دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام کے تمام جو کفار ہیں ان کو اکٹھا کرو، ان کی لاشوں کو اکٹھا کرو۔ جب ان کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مقام پر ایک کنواں ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس مقام پر تمام کے تمام کفار کو کہ جو لاشیں ہیں جسم ہے اس مقام پر پھینک دی جائیں۔ تو تمام کے تمام جو کفار تھے ان کی لاشوں کو اس مقام پر پھینک دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تم نے میرا ساتھ نہیں دیا، تم میرے اپنے تھے، لیکن ان لوگوں نے میرا ساتھ دیا جو میرے اپنے نہیں تھے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو صحابہ اکرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں لیکن یہ تو مردہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ان سے باتیں کر رہا ہوں، یہ میری باتیں سن رہے ہیں۔ یہ جو شہدائے بدر تھے، غزوہ بدر میں جو شہید ہوئے تھے صحابہ اکرام، یہ قبرستان ان کا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو آپ قبریں دیکھ رہے ہیں، یہ سامنے آپ قبریں دیکھ رہے ہیں، یہ سب کی سب قبریں کچھ صحابہ اکرام کی بھی ہیں اور کچھ لوکل کی ہیں۔ جس طرح بقیع میں ہوتا ہے کہ صحابہ اکرام کی بھی قبور مبارک ہیں، اور جو ادھر کے لوگ مقامی فوت ہوتے ہیں ان کی بھی قبریں اسی مقام پر واقع ہے۔ یہ جو آپ نام نظر آ رہے ہیں یہ سب وہ شہداء ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ ان کے نام عمیر بن ابی وقاص، صفوان بن وہاب، یہ سب کے سب جو نام آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کے سب نام وہ ہیں جو صحابہ اکرام غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے، اور ان کی قبور مبارک اس جگہ پر واقع ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ منظر ہے وادی کا، وادی بدر جو ہے کہلاتی ہے، یہ اس وادی کا منظر ہے۔ یہ سامنے کھجوروں کے باغ ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے، یہ بھی ایک باغ ہے، یہ بھی ایک باغ ہے، ادھر رہائشیں ہیں، یہ چھوٹا سا ایک مزرعہ بولتے ہیں عربی میں، اور اس طرف یہ قبرستان ہے۔ اور یہ لوگ ادھر آئے ہیں، اور یہ ہماری جو بس ہے، میں جس بس سے آیا ہوں یہ وہ بس ہے، یہ مدینہ شریف سے زیارت کے لیے آتی ہے۔ اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے گائیڈ ہیں، السلام علیکم، یہ ہمارے گائیڈ ہیں جس کے ذریعے ہم مدینہ منورہ سے ان کے ذریعے سے بدر کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ بلال بھائی ہیں مدینہ منورہ سے۔ یہ آپ بلال بھائی روز بس لے کے آتے ہیں؟ روز بس لے کر آپ مدینہ سے بدر کی زیارت کرواتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ تو طائف وغیرہ بھی جاتے ہیں یا نہیں؟ صرف مدینہ کی اور بدر کی، یہ صرف مدینہ کی اور بدر کی زیارت کرواتے ہیں۔ اگر آپ عمرہ پہ آ رہے ہیں مدینہ منورہ میں موجود آئیں گے تو آپ ان کی نمبر سے رابطہ کر لیں، میں نیچے ان کا نمبر دے دوں گا۔ اگر آپ مدینہ میں آئیں تو آپ ان سے رابطہ کر کے زیارت کے لیے آ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ہر چیز کی یہ زیارت کرواتے ہیں۔ یہ ہماری بس ہے، اب بس چلنے کا بالکل ٹائم ہو چکا ہے، میں بس کے اندر جا رہا ہوں۔ ناظرین دعا وغیرہ پڑھ کر ہم چل پڑے ہیں جبل ملائکہ کی طرف، جس پہاڑ پر فرشتے مسلمانوں صحابہ کرام کی مدد کے لیے آئے تھے۔ یہ ہماری بس ہے، یہ زائرین بیٹھے ہوئے ہیں بڑے، اور ہم جا رہے ہیں اس کی طرف۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میری رائٹ سائڈ پر یہ کھجوروں کے باغ ہیں۔ ناظرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے جو فرشتے نازل کیے تھے وہ فرشتے اس پہاڑ پر نازل کیے تھے، مقام پر اس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا تھا۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ سارا پہاڑ ایسا ہی ہے، یہ بالکل یہ بھی پہاڑ ہے، یہ سڑک جو بنائی ہے یہ پہاڑ کو کاٹ کے بنائی ہے، یہ سارا پہاڑ
आगे तक जाता है। कहा जाता है कि इस पहाड़ की जो मिट्टी है वो रेत जो है वो उड़कर नहीं जाती बल्कि इसी पहाड़ तक रहती है, और जो लोग इधर आते हैं उनको भी यही मना किया जाता है कि इधर से जो मिट्टी है वो उठाकर आपने नहीं लेके जानी, क्योंकि अल्लाह ताला ने इस मिट्टी को इस पहाड़ के साथ रखा है। और ये पहाड़ मिट्टी का पहाड़ है, रेत का पहाड़ है। लोग इधर आए हैं, ये देखें सब लोग ऊपर जा रहे हैं, ज़ियारत कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं बीरे शिफा पर। बीरे रूहा भी इसको कहा जाता है, बीरे शिफा भी कहा जाता है। नाज़रीन, आज मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ। पहले आपको मैंने बदर की ज़ियारत करवाई, उसके बाद शोहदाए बदर की ज़ियारत करवाई, फिर आपको मैंने जबल मलाइका जहाँ पर फरिश्ते आए थे अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के लिए, उसकी ज़ियारत करवाई। अब मैं आपको ज़ियारत करवा रहा हूँ बीरे शिफा की, जो कुआं है इस वादी में। जो इस कुएं में कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं पर आए थे, उन्होंने पानी पिया और अपना लाबे दहन इस कुएं में डाला था। कहा जाता है कि इधर 70 अम्बिया ने आकर अपना इधर से पानी पिया था, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे तो वो भी इस कुएं में पानी पिएंगे। और ये देखिए, ये मेरे पीछे वादी है पूरी, और ये जो आप देख रहे हैं ये लोग सब इधर आए हैं। बसें जो आ चुकी हैं, ये देखें बसें आई हैं, जो हाजी लोग हैं इधर आए हैं पानी लेने के लिए। इसके अलावा इधर थोड़े छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्टॉल के ज़रिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि आप जब भी आएँ, इधर आवाज़ मेरी कम आ रही होगी, मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी आप आएँ इधर तो आप अपने साथ बोतल ज़रूर लेके आएँ। अगर आप बोतल साथ नहीं लेके आएंगे तो आपको इधर से बोतल ज़्यादा महंगी मिल सकती हैं। तो आपसे गुजारिश है कि जब भी आप आएँ उम्रे की ज़ियारत के लिए, उम्रा की करने के लिए आएँ, आप बीरे शिफा पर आएँ तो सबसे पहले अपनी बोतल को साथ लेकर आएँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इनमें क्या क्या चीज़ें हैं, इधर क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, और आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए, ये जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी किस चीज़ की है मुझे तो नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम या शेख, हादा है शादा, हादा बलसान, हाँ हाजा असली सा रोगड़े बलसान असली बर्दू हाजा की दसा ज़ेत कम हाजा वाहिद 100 180 रियाल है, 180 हाँ 80 100 की है लेकिन आपको 80 की दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं ये 100 रियाल की है लेकिन आपको ये 80 रियाल की देंगी। ये रोगने बिल्लिसान है। मैं आपको इसके बारे में बताता चलूँ कि ये रोगने बिल्लिसान है क्या। ये देखें, इन्होंने इधर लिख के लगाया हुआ है उर्दू ज़बान में, कुदरती रोगने बिल्लिसान। मैं पढ़ के दिखाता हूँ। जो दमा, शुगर, कुव्वत बाद, दक, जरियाम, दर्द, ज़ख़म, जोड़ों में दर्द, बवासीर, जिगर, फालज आदि चटांग जैतून का तेल लीजिए, इसको गर्म कीजिए। ये वीडियो मेरी पास करके रोक के इसको आप पढ़ सकते हैं। ये इधर सारी ज़बानों में लिखा हुआ है। ये 80 रियाल की वो दे रहा है। बाकी ये अगर आपको ये चाहिए तो आप ये भी ले सकते हैं, इधर से आप खुद बना सकते हैं। और ये बोतलें हैं। आजा कहाँ वाहिद, आजा 2 रियाल, हाँ कबीर आजा 5 रियाल صح طيب هذا 5 रियाल 5 2 रियाल की ये बोतलें हैं। ये बड़ी बोतल, ये 10 रियाल की बोतल है। तो आपको मैं यही कहूँगा कि अगर आप उम्रा पे आएँ तो आप अपने साथ ज़रूर बोतल को लेके आएँ, वरना आपको इधर से 2 रियाल 10 रियाल और 5 रियाल की तक आपको बोतल परचेज़ करना पड़ेगी। ये देखें, इधर भी है ये रोगन बिल्लिसान, बोतल है। ये देखिए इधर भी है, ये बोतल बेच रहे हैं। इधर से ये पानी भर रहे हैं। मैं आपको दिखाता चलूँ। ये देखें नाज़रीन, ये कुआं है असल जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना
लाब दहन इस कुएं में डाला था और इस कुएं से पानी पिया था। और कहा जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लेकर आएंगे तो वो भी इस कुएं से पानी को पिएंगे। इधर से कई अंबिया कराम इसी रास्ते से गुज़रे हैं और इसी रास्ते से उन्होंने इधर इस कुएं से पानी पिया है। इस कुएं को बीर शफा कहा जाता है और आपको मैं अपने सामने से व्यू दिखाता हूँ। और नाज़रीन ये देखें, लोग जो होते हैं इधर नाम लिख के ज़रूर जाते हैं। ये पता नहीं है नाम क्यों लिखते हैं या इस वजह से भी लिख सकते हैं। मैंने एक से पूछा तो उसने बोला कि जिनके नाम लिखते हैं वो ज़रूर इस जगह पर आते हैं, तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये मस्जिद है, मस्जिद के ज़रिए ये कुआं है, कुएं से मोटर के ज़रिए पानी इसमें चला जाता है। इधर से लोग कुएं का पानी भर रहे हैं। अभी ये मैं पानी भरने जा रहा हूँ। आज एक बोतल ये है, एक दूसरी भर ली है। और इस मस्जिद में जब आते हैं और इस मस्जिद में 2 नफल नमाज पढ़ते हैं। ये देखो, ये मस्जिद है, ये देखें, ये लोग इधर आकर नफल पढ़ते हैं 2 रकत। तो मैं भी इधर आकर 2 नफल पढ़ूँगा और आप भी जब आएँ तो आके इधर 2 रकत नफल ज़रूर पढ़िएगा। और मैं आज अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप सबको मदीना मनव्वरा मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत नसीब करवाए, आपका यहाँ आना आपके नसीब में फरमाए, आपकी नेक हाजात को पूरा करे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।